گھنونے گناہوں کے اندر گنوایا۔ اب جادو کیسے کیا جاتا ہے، میں اس معاملے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس کی تفصیلات میں گیا تو میں خود بتانے والا ہو جاؤں گا کہ کیسے کیا جاتا ہے، تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف آپ کو بس مختصر سا اوپر کہ ایسا ہوتا ہے، جو لوگ اس فن میں مہارت رکھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج کے لیے سیکھیں، وہ کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ عموماً عوام سن رہی ہے لہٰذا میں وہ طریقے کار نہیں، لیکن کیسا ہوتا ہے بس تھوڑا سا کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ سے۔ پہلی چیز تو یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، تو جادوگر سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ کفر اور شرک کرتا ہے۔ کیسے، وہ تفصیلات میں نہیں دوں گا آپ کو۔ جادوگر مختلف قسم کے کفر اور شرک کرتا ہے، اور اس کا کفر اور شرک جتنا اونچے لیول کا ہوتا ہے اتنا زیادہ شیاطین خوش ہو کر اس کے جادو کو اثر انداز کرتے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام جادو کے اثر کرنے میں بھی ہوتا ہے، اور کسی پہ جادو ہے اس کے پاس لایا جاتا ہے تو اتارنے میں بھی ہوتا ہے، مطلب کرنی میں بھی اور توڑ میں بھی، دونوں ہی کر سکتا ہے۔ سمجھے آپ؟ کرنی مطلب جادو جو ہوتا ہے اس کو عام اردو میں کرنی بولتے ہیں لوگ، اور توڑ مطلب اس کے توڑ کے لیے، تو دونوں کر سکتا ہے۔ تو جادوگر سب سے پہلے بہت اونچے درجے کا کفر اور شرک کرتا ہے۔ جب وہ اپنے کفر اور شرک میں بڑھ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنے بڑے لیول کے شیاطین اس سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر اپنے چیلے چپاٹوں کو اس کے حوالے کر دیتے کہ جاؤ اس کی مدد کرو جب ضرورت پڑے تو۔ اور پھر دونوں کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے، بانڈنگز ہو جاتی ہے، ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے جن اور شیاطین جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ بہت خطرناک ایگریمنٹس ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جو وہ کروا کے لیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کام کریں تو یہ کفر اور شرک سے تو ہم خوش ہوئے، لیکن اس کے علاوہ بھی تمہیں بہت ساری چیزیں کرنا ہوں گی، جیسے کہ اللہ رحم کرے اپنے پہلے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا ہمارے لیے، تمہیں جانوروں کی قربانی دے کر اس کو لا کر وہاں اس جگہ پھینکنا ہوگا جہاں ہم چاہیں گے، اسی طرح تمہیں اپنی بیوی سے فلاں دنوں تک دور رہنا یا اس کو ہمارے لیے پیش کرنا ہوگا، اس پہ اس کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح تمہارے بال جب تک کالے رہیں گے، جب تک ہم اثر میں رکھیں گے، سفید ہونے کے بعد تمہارا اثر ہم ختم کر دیں گے، جب تک پچھلی داڑھیں تمہاری سلامت ہوں گی ہم اثر کریں گے، دانت جھڑ جائیں گے تو ہم تمہارا کام پھر نہیں لیں گے۔ اسی طرح ہم تمہارا کام کرتے رہیں گے جب تک تم کو اولاد نہیں ہونے دیں گے ہم، اگر وہ منظور کرتا ہے تو اس کی اولاد کو پیٹ میں مارتے جاتے ہیں ہر بار۔ تو وہ بہت زبردست ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور بہت سارا دنیا میں بھی اس سے لے جاتے ہیں، اور آخرت تو اس کو بھیکاری بنا ہی دیتے ہیں، دنیا بھی جاتی ہے۔ تو جادوگر سب سے پہلا کام یہ کرتا، ساحر شیاطین کو خوب خوش کرتا ہے مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے۔ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کنڈیشنل دونوں کی بانڈنگ ہوتی ہے، پھر مل جاتے ہیں کہ بھائی کیا کیا کریں گے کیا کیا نہیں۔ اور جتنا زیادہ کفر اور شرک اتنا بڑا وہ جادوگر جادو کے اثر میں بھی ہوتا ہے اور توڑ میں بھی ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر ضرورت پڑنے پر جب وہ خوش کر لیتا ہے شیاطین کو، جب چاہتا ہے ان کو حکم دیتا ہے، اور شیاطین پھر اس کے حکم پہ، یا دوسرے الفاظ میں کہوں شیطانوں کے حکم پر، یہ چونکہ جو چیز غائب ہے وہ قبضے میں نہیں آتی، یاد رکھیے، جو چیز دکھتی ہے اس کو قبضہ کر سکتے، تو بہرحال وہ اس کے قبضے میں لے لیتا ہے، اور پھر دونوں اپنے جو بھی ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، کتنا کیا اور کیسے وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جادوگر کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ شیاطین اس کے قبضے میں ہیں، لیکن بات ہمیشہ یاد رکھیے وہ شیاطین کے قبضے میں ہوتا ہے انکنڈیشنلی، اس کو بغیر اپنی شرائط کے اس کو وہ ساری شرطیں ماننا پڑتی ہے جو اس کو وہ جن یا وہ شیطان کہتا ہے، اور وہ اس کے قبضے میں جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے قبضے میں، جبکہ اس کے قبضے میں نہیں، یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جن ایک آزاد مخلوق ہے، اس کو اپنے تابع یا قبضے میں لینا شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ صرف سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کے ماتحت کافر جنوں کو بھی کر دیا تھا، اور اگر وہ نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام سلف صالحین سے کسی سے بھی جنوں کو اپنے پاس رکھنا یا ان سے کام لینا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جن کو قبضے میں نہیں لیا۔ اگر یہ جائز اور حلال ہوتا تو ضرور کیا تھا۔ ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا۔ 1,50,000 کے قریب صحابہ کی جماعت میں سے ایک کے پاس بھی جن قبضے میں نہیں تھا۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان کے پاس جن قبضے میں تھا اور اس سے وہ کام لیتے تھے اچھائی کے۔ اسی طرح اماموں میں سے چاروں امام جن کو بہت معروف اور مشہور مانا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی جن ہونے کی دلیل نہیں ہے، امام شافعی کے پاس کوئی جن نہیں تھا کہ وہ تابع رکھ کے اچھے اور برے کام لیتے تھے اس سے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم اچھے کام کرواتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے امام ہیں، ان چاروں کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد سلف صالحین کی ایک لمبی قطار ہے،
کسی کے پاس بھی نہیں تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنوں کو تابع کرنا، قبضے کرنا یا دوسرے الفاظ حقیقت میں ان کی قبضے میں ہو جانا درست نہیں ہے، اور یہ شرعاً ثابت نہیں ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے زیادہ نقصانات ہیں. اسی طرح جو ہے جادوگر جادو کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اور وہ ویسے ہی طریقے اختیار کرتا ہے جیسے اس کا شیطان اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اب جادو تمہارا کرنا ہے. کسٹمر آ گیا جو پریشان ہے، اب وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ دیکھو اس کو یہ بولو، ایسا بولو، یہ کرو، یہ منگواؤ، یہ کٹواؤ، یہ کھلاؤ، یہ کاٹو، یہ چپکاؤ، یہ دو، یہ کفر کراؤ، یہ شرک کراؤ، اتنے دن وہاں جا کے یہ کرو بولو، فلاں کرو، تو پھر ہم اس کا کام کر دیں گے. اور ان کا اصل مقصد شیاطین کا کیا ہے؟ میں جنوں کی حقیقت میں یہ بات رکھ چکا ہوں، جنوں کی دنیا میں شیطان کا حقیقی مقصد ہے انہو وحزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو جہنم کی آنکھ کا ساتھی بنائے. تو یہ کفر اور شرک کرواتا ہے، سب سے پہلے یاد رکھیں. اب جادو کی بعض